علیشہ ایک غریب بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ 4 باب اس کی 1 آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ علیشہ نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں 1 پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، وہ برتن خالی ہوں، اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کوئی اور برتن اب نہیں رہا۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ آمین۔ آج کے مقدس پاکلام میں خداوند نے ہم سب پر اپنے پیار کو ظاہر کیا ہے۔ خداوند نے اپنے بندہ علیشہ کو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی برکت سے بھرا وہ وسیلہ بنایا، اور اپنے خدا کی مرضی پر علیشہ چلتا رہا اور اس کے حکموں پر عمل کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کوئی انسان خود سے نہیں کر سکتا جب تک خداوند اس کے ساتھ نہ ہو۔ میں بھی ہمیشہ آپ سب کو یہی کہتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی جب تک میرا اور آپ کا خدا نہ چاہے۔ خدا نے علیشہ کو حکم دیا کہ وہ بیوہ عورت کے گھر جائے، کیونکہ بیوہ عورت ہمیشہ اپنے خداوند کو خوش کرتی، اور اس کا شوہر بھی جب تک زندہ رہا اپنے خدا سے ڈرتا رہا، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں اول درجے پر ہمیشہ اپنی زندگی میں لیتا رہا۔ تو خداوند ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں اچھی سے اچھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور جب خدا نے اس بیوہ کی دعا کو سنا تو اس نے علیشہ کو اس کے گھر میں بھیجا، کیونکہ خدا بیوہ عورت اور اس کے بچوں سے پیار کرتا تھا، اور بیوہ عورت گناہ سے، بری روش سے بچی رہی، کیونکہ خدا کے مقدس پاکلام میں لکھا ہے کہ دو دلا یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، کیونکہ 2 مالکوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اپنے خدا کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلتے ہیں تو قرضوں کی لعنتوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، آزمائشوں سے، محتاجیوں سے خداوند ہمارا خدا ہمیں بچاتا ہے۔ جب بیوہ عورت نے علیشہ کو اپنی ساری داستان سنائی تو علیشہ نے اپنے زندہ خدا کے سامنے اس کی حضوری میں جھک کر اس بیوہ عورت کے لیے برکت کو مانگا، اور خداوند نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے اوپر بڑھا دیا، کیونکہ خداوند کا دائنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے اور خداوند کا بایاں ہاتھ عزت دولت شہرت بخشتا ہے۔ پھر خداوند نے اس گھر میں اتنی برکت انڈیل دی کہ برتن سارے بھر گئے، مگر تیل ختم نہ ہوا۔ محلے والوں کے بھی برتن ختم ہو گئے، مگر خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے ملٹی پلائی بلیسنگ انہیں دیتا رہا، اور اس بیوہ عورت کا سارا قرض خدا نے اس بلیسنگ کے وسیلے سے ختم کیا،
बल्कि उसके पास इतना रुपया पैसा हो गया कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता था, क्योंकि जो बरकत खुदा देता है वो कभी कम नहीं होती बल्कि वो बढ़ती ही जाती है। और हम भी जब अपने खुदा से ईमान के साथ जो कुछ भी मांगते हैं, हमारा खुदा हमें सब कुछ पलक झपकने से पहले दे देता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है। वो यहोवा यरी है। वो हमारे हर दुख को खुशी में कन्वर्ट करने की कुदरत रखता है और वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और जब हमारा ईमान, तवक्कल, हमारा भरोसा सिर्फ अपने खुदा पर होता है तो खुदा हमें देने में देर नहीं करता। खुदा आप सबको हमेशा खुश रखे। हम सबको भी खुदा ने अपने कलाम के वसीला से ये हुक्म दिया है कि यतीम और बेवा की हमें मदद ज़रूर करनी है। दाहिना हाथ हमारा दे और बायां ना जाने, क्योंकि जब कोई काम हम दिखा के करते हैं तो वो खुदा को पसंद नहीं आता। क्योंकि जब वो मुझे और आपको बगैर नापे, बगैर तोले दिए जाता है तो हमें भी ऐसे लोगों की मदद उस तरीके से करनी है कि किसी दूसरे को पता ना चले, यहाँ तक कि हमारे बाएं हाथ को भी ना पता चले कि हमने किसी के लिए क्या किया है। और ऐसा करने से हमारा खुदा बहुत खुश होता है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और जब बेवा और यतीम का कोई ख्याल नहीं रखता तो खुदा इंसाफ के लिए दुनिया में खुद उनका मुंसिफ बनकर ज़मीन पर आ जाता है। और हमारा खुदा बहुत प्यार करता है सबके साथ। आज के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और अमल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। और खुदावंद आप सबको इतनी खुशियाँ दे कि कभी आपके घरों में किसी चीज़ की कमी ना रहे, कोई बीमारी आपके घर में ना आए, कोई दुख ना आए, कोई आजमाइश है तो वो भी आज यीशु के नाम से चली जाए। कोई बीमार है तो आज यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। रुपए पैसे की कमी है तो आज हम यीशु से मिन्नत करते हैं कि खुदा मेरे सभी घरानों को इतनी खुशियों से भर दे, इतनी खुशियों से भर दे कि उनकी ज़िंदगी में जगह कम पड़ जाए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस चैनल को आप जब देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा ईमान है कि खुदावंद आपको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देता है, क्योंकि हमारा खुदा हमें देने की कुदरत रखता है और वो आप सबको भी बहुत खुशियों से नवाजे। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।